اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، خطبہ جمعہ کے ناظرین اور سامعین، محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت ہم یا تو واقعہ ہجرت کو یاد کرتے ہیں یا واقعہ شہادت امام حسین کو یاد کرتے ہیں. جو لوگ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں انہیں 10 محرم کا انتظار ہوتا ہے، لیکن جنہیں امام حسین کا کارنامہ جاننے کی خواہش ہوتی ہے ان کے لیے کسی تاریخ کی قید نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل کارنامہ کیا تھا جس کے لیے 1400 سال سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں؟ ان کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے طرز حکمرانی چھوڑ گئے. اس کے بعد 4 خلفاء آئے اور خلافت علی منہاج النبوہ، رسول اللہ کے طرز حکمرانی پر چلتے ہوئے خلافت کا ایک ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا. رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہمارے لیے بینچ مارک ہیں، یہ ہمارے لیے کرائیٹیرین ہیں. اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے، اسلامی ریاست کیسے ہوتی ہے، اسلامی خلافت کس چیز کا نام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ 2 بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ اس وقت یزید حکمرانی پر قابض ہو گیا تھا. قوت سے، جبر کے ذریعے لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو کر حکمرانی کرنا اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ یزید کی ایجاد ہے. امام حسین نے دیکھا کہ رسول اللہ کا جو طرز حکمرانی تھا اور بعد میں صحابہ نے جس بنیاد پر خلافت کی اس سے اسلامی سیاست اس پٹری سے اتر رہی تھی. اس لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. وہ جا رہے تھے عراق کی طرف. کربلا کے مقام پر ابن زیاد کی فوج نے انہیں گھیر لیا. 4000 مسلح فوج تھی، 32 سوار اور 40 پیادے، 72 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ. امام حسین نے کہا یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو یا کسی اسلامی سرحد کے باہر کسی اور ملک میں جانے کی اجازت دو یا مجھے یزید کے پاس پہنچاؤ، میں جا کر اس سے بات کروں گا. لیکن انہوں نے ایک بات نہیں مانی. امام حسین کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا. امام حسین لڑتے لڑتے جب گر پڑے، زخمی ہو گئے تو انہیں ذبح کر دیا گیا. ان کے جسم میں جو قیمتی چیزیں تھیں انہیں لوٹ لیا گیا. ان کے جسم سے کپڑے نکال لیے گئے اور ان کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑا کر روندا گیا تھا. یہ سارا واقعہ ہم سنتے ہی، ماجرا سنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محرک جس کے لیے حضرت امام حسین اور ان کے خانوادے نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ ہم فراموش کر دیتے ہیں. دنیا میں 2 ہی ماڈل ہیں، ایک رسول اللہ کا ماڈل ہے اسلامی سیاست کا، ایک یزیدی ماڈل ہے دنیا میں سیاست کا. یزیدی قوتیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی اسلام کو نماز روزے کے ساتھ یا کچھ ذاتی زندگی کے معاملات کے ساتھ یا 2-4 سماجی رسوم کے ساتھ باندھ کر رکھ دینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ نظام معیشت ہو، نظام سیاست ہو، جنگ ہو، صلح ہو یا زندگی کے دیگر امور ہوں، وہ اسلام سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق نظام چلانا چاہتے ہیں یا اپنے آقاؤں کے اشارے ابرو پر نظاموں کو چلانا چاہتے ہیں. ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے. جبکہ اسلامی نظام، اسلامی سیاست کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی کوئی اسلامی سیاست کا نام لے تو ہمیں 2-3 چیزوں کو دیکھ کر پرکھ لینا چاہیے. آج کے زمانے میں 2-3 اصطلاحات ایسی ہیں جو بہت مظلوم ہیں، بہت رسواں ہیں.
اسلام کی وہ مقدس اصطلاحات تھی. ایک جہاد ہے، ایک اسلامی سیاست ہے، اور ایک ہے خلافت. حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ جس کے نتیجے میں جہاد کو لوگوں نے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا. جہاد سول وار کا نام نہیں ہے، جہاد عام انسانوں کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد عوام الناس کو دہشت میں مبتلا کر کے رکھنے کا نام نہیں ہے. جہاد ایک مقدس فریضہ ہے. وہ خدا کی تعلیمات کے مطابق دنیا کے سوشل آرڈر کو بنانے کا نام ہے، ظلم کے خلاف سوشل ریزسٹنس کرنے کا نام ہے، خدائی تعلیمات کے مطابق اور خدا کی خوشنودی کے لیے، ایک ریولیوشن کے لیے اپنی زندگی کی تمام صلاحیتوں کو اس کام میں لگا دینے کا نام جہاد ہے. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن پیش کیا. جہاد کا مطلب ہے ٹو ایگزرٹ ونس utmost endeavor in furthering a cause. جہاد اپنی تمام تر طاقت اور صلاحیت کو ایک مقصد کی تحصیل کے لیے لگا دینے کا نام ہے. اس کے برعکس دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے، کسی کی تاریخ ہی کسی کا تعارف ہے. مائی ہسٹری از مائی انٹروڈکشن. گزشتہ 20-25 سال میں آپ نے مجھے جو کچھ دیکھا ہے وہی میرا تعارف ہے. میں کوئی بلند بانگ دعوے کر لوں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ پائس وشز ہو سکتے ہیں، وہ مقدس خواہشات کا نام ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے زبانی جمع خرچے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا، کہو ان سے کہ عمل کر کے دکھاؤ. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے جو کچھ تم کہتے ہو اس کے مطابق تمہاری زندگی ہے کہ نہیں ہے. رسول بھی دیکھنا چاہتا ہے، مومنین بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے اعمال گواہی دیں کہ واقعتاً تم اس کام کے لیے سرگرم عمل ہو جس کے لیے حضرت حسین نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا. کہا کہ عمل کرنے کے باوجود من کے اندر، دل کے اندر کس مقصد کے لیے تم نے یہ کام کیا اس کا اندازہ لگانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس پروردگار کی طرف جو تمہارے چھپے اور کھلے سب سے واقف ہے، اور تمہیں بتا دے گا تم نے یہ کام کس کے لیے کیا تھا، خدا کی خوشنودی کے لیے کیا تھا یا کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا. تو پہلی اصطلاح جو رسوا ہوئی ہے وہ ہے جہاد. وہ ایک مقدس فریضے کا نام ہے، خدا کے دین کے لیے ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، عدل و انصاف کے قیامت کے لیے کی جانے والی جد و جہد کا نام ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلامی سیاست، اسلامک اسٹیٹ کے نام سے ہم جو کچھ قریب میں دیکھتے رہے ہیں وہ عین اسلامی سیاست کے خلاف ہے. غیر اسلامی حرکتوں کا نام اسلامک اسٹیٹ رکھ دینے سے وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں بن جاتا. لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، قتل عام کرنا، بربریت کرنا، دہشت گردی کرنا، اور نام اگر اسلامک اسٹیٹ رکھ لیا جائے تو وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہوتا ہے. اسلامک اسٹیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا تھا وہی اسلامک اسٹیٹ ہے، اور اس کے خد و خال یہی میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں قبائل کے درمیان جنگ و جدال کا ایک طویل مرحلہ تھا. آپس میں لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اوس اور خزرج اور دیگر قبائل. اسلامی ریاست کا پہلا کام تھا سیز فائر، سول وار کو اینڈ کرنا. سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انویلنگ این اکنامک سسٹم. ایک معاشی نظام کو مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد آپ نے دنیا کے سامنے آشکارا کیا. صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، مدینہ مارکیٹ بنایا، اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پورا معاشی نظام دیا. یہ اسلامی ریاست کا دوسرا کام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تیسرا کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکلوسیو اینڈ پلورل کانسٹیٹیوشن، ایک دستور بنایا ریاست کے لیے جس میں سب کے حقوق تھے،
یہودیوں میں سے بنی قینوقا کا ذکر ہے، بنو نذیر کا ذکر ہے، بنو قریظہ کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، بنی غطفان کا ذکر ہے، اوس کا ذکر ہے، خزرج کا ذکر ہے، انصار کا ذکر ہے اور مہاجرین کا ذکر ہے۔ سب پر مشتمل انکلوسیو کانسٹیٹیوشن آپ نے بنایا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ بتایا کہ مدینے میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ مدینہ برباد ہوتا ہے تو سب کی بربادی ہے، مدینہ ترقی کرتا ہے تو سب کی ترقی ہے۔ کیپنگ مدینہ سیف فرام فارین فورسز، ری بلڈنگ مدینہ پلان پیش کیا۔ مدینہ کی تعمیر نو آپ کیسا کرنا چاہتی، سڑکیں کیسے ہوں گی، اس کی چوڑائی کیسی ہوگی، سینسس کیسے لیا جائے گا، ساری چیزوں کی تفصیل آپ نے پیش فرمائی۔ نمبر 5 نمبر 6 آپ نے جسٹس کا سسٹم دیا۔ نمبر 7 آپ نے ایجوکیشن کا سسٹم دیا، اور کہا جاتا ہے دنیا کی پہلی ریزیڈنشیل یونیورسٹی تھی، صفہ نام سے صحابہ وہاں پڑھتے تھے۔ نمبر 8 پارٹیسپیشن آف ویمن ان آل اسفیئرز آف لائف، تمام امور میں عورت اپنی فطرت، اپنے مزاج کے مطابق حصے دار تھی، معیشت میں بھی تھی، جنگوں میں بھی وہ جاتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ تلوار اٹھا کر نہیں لڑتی تھی، لیکن ان کا بھی شیئر تھا، اور اکانومی میں بھی ان کا شیئر تھا، ایجوکیشن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتی اور تعلیم حاصل کرتی تھی۔ یہ 8 بنیادی چیزوں کا ڈکلیریشن ہوا، اور مدینے کے 10 سال میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست، یہ ہوتا ہے اسلامک اسٹیٹ، جہاں سیز فائر ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامک پلان لوگوں کو بتایا، جہاں ایک کانسٹیٹیوشن ہو، اور جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مدینہ کے بلڈنگ کا پلان دیا، مدینہ کو ایکسٹرنل فورسز سے محفوظ رکھنے کی بات کی، جسٹس کا سسٹم دیا، ایجوکیشن کا سسٹم دیا، اور عورتوں کے پارٹیسپیشن کو یقینی بنایا۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ اور تیسری اصطلاح ہے وہ خلافت ہے۔ خلافت کے نام سے بھی ہم نے دیکھا کہ جنگ و جدال کا نام خلافت نہیں ہے، تلوار کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا نام خلافت نہیں ہے، مسلمانوں کو صفوں میں تقسیم کر کے، نظریات میں تقسیم کر کے، مسلکوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کے صفایا کرنے کا نام خلافت نہیں ہے۔ خلافت کیا چیز ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام پیش کیا اس کا نام اسلامی خلافت، اور دنیا میں یہی بینچ مارک ہے، یہی بلو پرنٹ ہے، اسی کی بنیاد پر دوسروں کو جانچا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے الیکٹڈ لیڈر۔ خلیفہ کوئی اپنے آپ کو براجمان نہیں کر لے گا، اپنے آپ کو منتخب نہیں کر لے گا، اپنا سلیکشن خود نہیں کرے گا، پبلک، عوام، مسلمان اسلامی ریاست کے سٹیزنز الیکشن کریں گے۔ حضرت ابوبکر کے انتخاب کا طریقہ الگ تھا، حضرت عمر کا طریقہ الگ تھا، حضرت عثمان جس طریقے سے اقتدار پر آئے وہ الگ تھا، حضرت علی جس طرح سے اقتدار پر آئے وہ الگ تھا۔ زمانے کے لحاظ سے سسٹم کو ڈیوائز کیا جا سکتا ہے، سسٹم کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، سسٹم کو انوینٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن الیکٹڈ لیڈر ہوتا ہے خلیفہ۔ نمبر 2 خلیفے کی مدد کے لیے ایک الیکٹڈ پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے، کنسلٹیٹو گروپ ہوتا ہے، شورائی نظام ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام شورائیت پر مبنی ہے۔ شورائی نظام پایا جاتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں۔ نمبر 3 خلافت میں جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کا خلیفہ امین ہوتا تھا، وہ اس کی جائیداد نہیں ہوتی تھی۔ He was the custodian of public wealth، عوام کے پیسوں کا وہ امین ہوتا تھا، اور پائی کا حساب دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ نمبر 4 austerity measures، خلیفہ عام انسانوں کی سطح پر زندگی بسر کرتا تھا۔ خلفائے راشدین کے بارے میں کہ عام جو پبلک ہے اس سے بھی نیچے سطح کی زندگی بسر کرتے تھے، سو کی روٹی کھا کر زندگی بسر کرتے تھے، موٹے دھاڑے کپڑے پہن کر زندگی بسر کرتے تھے۔ آسٹریٹی میجر، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی سادگی ہوتی ہے، جو عوام میں عوام کے مطابق ہوتا ہے، وہ عوام سے بلند نہیں ہوتا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر نہیں کرتا، اور پبلک کے پیسوں کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا۔ یہ خلافت میں چوتھی بات ہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ 5ویں نمبر پر فریڈم آف اسپیچ، وقت کے خلیفہ کو کوئی بھی اٹھ کر سوال کر سکتا ہے، یہ فریڈم تھا۔
پوچھنے کا، بات کرنے کا، لکھنے کا۔ فریڈم آف اسپیچ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے خلافت کا جو صحابہ اکرام نے قائم کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان چاروں صحابہ اکرام کے زمانے میں قانون کی بالادستی تھی، قانون سے کوئی بلند نہیں تھا۔ وقت کا خلیفے کا بیٹا بھی جرم کرے تو اسے حاضری دینی پڑتی تھی پولیس کے سامنے، یہ جو جوڈیشری ہے۔ گورنر کا بیٹا بھی ظلم کرتا تو اسے بھی سزا دی جاتی تھی۔ وہ تھا لا کا انفورسمنٹ۔ پھر یہ کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، وقت کے خلیفہ کے خلاف بھی کورٹ میں جایا جا سکتا تھا، اور چیف جسٹس وقت کے خلیفہ کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کر کے اس سے سوال کر سکتا تھا۔ یہ ان کے پاس پایا جاتا تھا۔ اور 8واں ایلیمنٹ وہ یہ تھا کہ ٹرائبل پریجوڈائسز کو، قبائلی عصبیت کو صحابہ کرام نے ختم کیا تھا۔ جہاں جہاں تک اسلامی سلطنت موجود تھی سارے شہری ایکول تھے، سارے مسلمان تھے، بلیورز تھے، جو نان بلیورز تھے ان کی بھی عزت، ان کا بھی احترام ہوتا، ان کے بھی حقوق دیے جاتے تھے۔ لیکن عصبیت نہیں تھی، قبائلی تعصب نہیں تھا، آپسی جھگڑے نہیں تھے، آپسی دشمنیاں نہیں تھی۔ اس کی بنیاد پر اسلامی خلافت قائم ہوئی تھی۔ رہتی دنیا تک اگر ہم اسلامی ریاست کی بات کریں گے تو وہ 8 پہلو جس کا میں نے ذکر کیا، اور اسلامی خلافت کی ذکر کریں گے تو یہ 8 پہلو جس کا میں نے بعد میں ذکر کیا، ان بنیادوں پر دنیا میں کسی کو بھی دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام میں اسلام کے لیے سازگار ماحول پیدا فرمائے، اسلام کی سربلندی کی راہیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اسلام کا خوشگوار بہترین تعارف دنیا کے سامنے آئے، اس کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔